بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ یعنی کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اگر کسی نے حج کیا ہوگا، کسی نے عمرہ کیا ہوگا، کسی نے قرآن مجید ختم کیا ہوگا، کسی نے غریبوں کو کچھ کھلایا پلایا ہوگا، تو فرشتے بول دے جائیں گے اللہ جی اس کے نیک اعمال میں یہ لکھا ہوا کہ اس نے حج کیا۔ اللہ کہیں گے اس کا فلاں نیکی اتنی بنتی ہے، اس کو دے دو۔ اس نے فلاں عمرے کروائے ہیں، اس کی اتنی نیکی بنتی ہے، اتنی دے دو۔ یعنی کہ جتنی بھی نیکیاں ہوں گی نا، وہ فرشتے اپنے ہاتھوں سے دے دے جائیں گے۔ مگر جب فرشتہ بولے گا کہ اللہ جی اس نے روزے رکھے ہیں، تو اللہ کہیں گے ٹھہر جو، یہ روزے کا ثواب میں دوں گا۔ اب اس بات کو آپ ایسے سمجھے، ایک ایوارڈ ہے، آپ جا کر خود خریدتے ہیں ایک دکان سے، ایک سونے کا ایک چاندی کا تمغہ آپ خریدتے ہیں، تو کیا آپ کسی کو فخر کے ساتھ بتا سکتے کہ میں نے یہ خریدا ہوا ہے؟ آپ کسی کو فخر کے ساتھ نہیں بتا سکو گے۔ اگر آپ کسی کو بتاؤ گے تو لوگ کہیں گے بیوقوف تو نے خریدا تو اپنے پاس رکھ، ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ اور اگر آپ کو ملک کے وزیر اعظم یا صدر نے وہ تمغہ یا ایوارڈ دیا ہو تو آپ ہر کسی کو بتاتے پھریں گے یار یہ دیکھو مجھے جناب عمران خان صاحب نے یہ ایوارڈ دیا، جیسے مولانا طارق امیر صاحب کو یہ ایوارڈ ملا ہے، تو یہ ایک فخر کی اعزاز کی بات ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا کسی کو ایوارڈ دے دے تو وہ بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، بڑی غنیمت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے روزے دار کہ اللہ رب العزت اپنے ہاتھ سے اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے ایوارڈ دیں گے، کتنا خوش نصیب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، روزہ تو جیسے ہی 12-1-2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو یہ انسان کے اندر کا معدہ نہیں ہے، یہ مانگ رہا ہوتا ہے پانی، یہ مانگ رہا ہوتا ہے کھانا۔ تو جب ہم اس کو پانی اور کھانا نہیں پہنچاتے نا، تو آپ کبھی آزما کر مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، 1-2 بجے کے قریب آپ اپنا ہاتھ ایسے رکھے نا، ایسے سانس نکالے، تو آپ کو اپنی معدے کی بدبو تھوڑی سی محسوس ہوگی۔ کیا کسی نے مشاہدہ کبھی 1-2 بجے کے قریب آپ جا کے دیکھیں، جب آپ کو سخت پیاس یا سخت بھوک لگی ہو تو آپ اپنا ہاتھ ایسے رکھ کے تھوڑا سا سانس نکالے، تو آپ کو اپنی معدے کی بدبو سامنے واضح اور ظاہر ہو جائے گی۔ وہ کیوں کہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے انسان کا جو اندر کا گوشت ہوتا ہے، معدہ ہوتا ہے نا، وہ بڑاس مار رہا ہوتا ہے، وہ گرمی مار رہی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے روزے دار کی جو بو ہے نا، یہ مجھے سب سے زیادہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال اور دلیل دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، اگر آپ نے تورات کتاب لینی ہے تو آپ 30 دن روزے رکھیں، 30 دن روزے رکھیں، اس کے بعد میں آپ کو کتاب عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے نا، تو جب اپنے منہ کی آپ نے وہ ہوا نکالی تو آپ کو تھوڑی سی اپنے معدے کی جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ محسوس ہوا۔ تو جب محسوس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یار اللہ سے بات کروں گا، یہ ادب کے خلاف ہے، تو لہٰذا مجھے چاہیے کہ ذرا میں اپنے اس منہ کی یا معدے کی یہ جو بڑاس باہر آ رہی ہے اس کو ذرا صاف کروں۔ تو وہاں پر ایک بوٹی لگی ہوئی تھی جنگل میں، جو خوشبودار تھی، جو اس کو کھاتا تھا نا تو اس سے خوشبو آتی تھی، جسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ پیاز کھا لیں، پیاز کی اپنی ایک خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر سبزی کی الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے۔ اب کوئی مالٹا کھا لے، بندہ دور سے پہچان لیتا کہ یہ مالٹا کھا کر آ گیا۔ اسی طرح وہ بوٹی انہوں نے کھا لی تاکہ میرے منہ سے وہ بڑاس نکل جائے اور میں اللہ سے ہم کلام ہونے جاؤں۔ تو جیسے آپ نے وہ بوٹی استعمال کر لی، آپ اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا کہ مجھے تو روزے دار کی وہ بو بڑی پسند ہے جو تو مٹا کر آ گئے، لہٰذا 10 روزے اور رکھ۔ اللہ نے کہا 10 روزے اور رکھ۔ یعنی کہ انسان کو بتلانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان روزے دار جو ہے نا، اس کی بو مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بو مجھے پسند ہے، اور کتابوں میں لکھا کہ روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، مچھلی دعا کرتی ہے، ذرات، جتنے بھی حشرات زمین پر رینگتے پھرتے ہیں نا، سب روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، رمضان مبارک کی قدر کرنی چاہیے، روزہ بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات ہے بلا عذر ہمارے جو جوان نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے تراویح کو۔ کئی ایسے اٹے کٹے، یقین کرو اگر سنڈے کو کھڑا کیا جائے اور اس کو کھڑا کیا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، مگر کیا جب تراویح کا ٹائم آئے گا، ٹھیک ہے، تراویح کا ٹائم غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز باجماعت میں سوئے رہتے ہیں،
اور رمضان مبارک میں یقین مانو ایسے ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ میوزک سنتے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، مرد میوزک بھی سنتے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور جوا اور تاش بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا روزے دار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کے روزے کے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے نا، جو روزہ رکھ کر نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ رکھ کر جوا بھی کھیلتا ہے، روزہ رکھ کر گانے فلمیں سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں شام کو سوائے اس کو بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا. صرف سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا، بس اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر ایک میں جانور رکھ لوں نا، کوئی بکری رکھ لوں یا کوئی گدھا رکھ لوں، اس کو سحری کے ٹائم کھلا پلا دوں اور پھر اس کو میں باندھ دوں، شام کو اس کو کھلا پلاؤں، میں کہوں میرے گدھے کا روزہ، ایسے ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر گدھے کو رکھوا بھی دے تو گدھے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، بیچارے کو سوائے بھوک اور پیاس کی، کیونکہ سارا دن وہ بندہ رہا. اسی طرح اگر ایک بندہ ہے روزہ رکھ کر عبادت نہیں کرتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تو سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے نا، یہ سب سے زیادہ عزیز ہے. اور یہ انسان کی محبت کے لیے کہا گیا کہ اے انسان کبھی یہ دل میں بھی نہ لائیں کہ روزہ رکھ کر میرے جسم سے بدبو آ رہی، میرے معدے سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کہتے نہیں، مجھے تمہاری منہ کی بدبو سب سے زیادہ عزیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو 5-6 روزے گزر گئے یا اللہ، یہ غلطی خطائی کے ساتھ اگر یا اللہ ہم سے ہو چکی ہے، اللہ تمام کو معاف فرما. آئندہ یا اللہ سمر کر یا اللہ رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس وقت جو ملک پاکستان میں یا اللہ ایک انتشار پھیلا ہوا ہے یا اللہ، اس انتشار کو ختم فرما، ملک پاکستان کو امن کے گہوارہ بنا. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان اور جان کی حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں اللہ تمام کو معاف فرما. آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ یا اللہ، زیادہ سے زیادہ یا اللہ آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.